السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفصیلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی پیغمبر انبیاء کو بھیجے، نبی بن کے آئے۔ وہ نبی جس کا نام تھا وہ صرف عبادت کرتے تھے، اور رسول جس کا نام ہے وہ نبی بھی ہوتے تھے، اور رسول رسالہ، لیٹر، قرآن پاک کی آیتیں وہ لے کر امت کے پاس جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اے لوگو، تم مسلمان بن جاؤ، لا الہ الا اللہ، ایک معبود کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوا انہی کے۔ زمین پہ، ذرے ذرے پہ، کائنات پہ، سب پہ حکومت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے، خاتم النبی، ختم نبوت کا جو دروازہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، مگر حضور نے یہ فرمائے آخر قیامت کے ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو اب بولنا یہ چاہ رہا ہوں میں، جو حضور بتائے وہ بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب قرآن پاک میں جیسا نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، نوح علیہ السلام 950 سال اللہ رسول کی طرف بلائے، دین کے طرف بتائے، کہے لوگو اللہ کی بات مانو، پروردگار کی بات مانو، مالک الملوک کی بات مانو، رب العالمین کی بات مانو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، رزاق کی بات مانو، جو اللہ رزاق دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، وہ ہوا شافی اذا مرضت ہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے کچھ مانے، جو نہیں ماننے والے نہیں مانے۔ تو آپ کو معلوم ہے قصہ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی میں سواروں کو بٹھا لیے اور کہتے کہ میرے بیٹا، میرے پیارے، میرے دل کے ٹکڑے، آ جا کشتی میں بیٹھ جا، اللہ اپنے کو بچائے گا، اور ایک اللہ کی بات مان لے، اور مجھے نبی اور رسول مان لے۔ مگر بیٹا کہتا نہیں، میں پہاڑ پہ چلے جاؤں گا، پہاڑ اونچا ہے، مجھے نہیں ڈبائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا، بیٹے کو بھی ڈبا دیا۔ جب نوح علیہ السلام کہنے لگے یہ میری اولاد ہے، یا رب العالمین یہ میری اولاد ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے، اس کا جو اعمال ہے، جو عبادت ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پوچھنا، پھر بھی یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی جی رہا ہے، تو اس کا عمل ہمارے دین اور اسلام کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے، نبی کے سامنے 950 سال اللہ رسول کی دین کی دعوت دینے والے رسول، اور بڑے رسول، رسولوں میں بڑے رسول ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم من الرسول، نوح اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو میرے بھائی، یہ پیغمبراں دین کی دعوت دیے اور ان کی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت فرمائے گا میرے بابا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ عمل کو شروع، آپ کو جو آپ شرک کر رہے ہیں، جو مورتیاں بنا رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے اجداد جو بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں سے مورتیاں بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں منع ہے۔ باپ نہیں سنا، باپ مسلمان نہیں مرا، کافر مر گیا، پیغمبر کا باپ کافر، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور وہی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دیندار، متقی، پرہیزگار، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر میں چلے گیا۔ اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی
کافروں سے جا کے مل گئی۔ فرعون کی بیوی مسلمان بنی، فرعون ظالم تھا مگر اس نے مسلمان بنی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ فرمایا، اور اس خود دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے گھر تیار کر دے، جنت میں آنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی، یہ اسلام کے جتنے باتیں ہیں تاریخ پڑھے تو پتہ چلتا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھنے کے لیے جب کسی کو تکلیف ہوتی کہ ارے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کسی کی زندگی میں اشدت علیہ امرن فاذکر حیاتی وسیرتی، من کان اشدت علیہ امرن فاذکر حیاتی وسیرتی، جب کسی کو اپنی زندگی تکلیف، پریشان، ٹینشن والے دکھتی ہے تو میری سیرت پڑھو۔ آج مجبوری یہ ہے کہ آج کا مسلمان ڈگریوں کی ڈگریاں لے لے گا، بڑے سے بڑے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا، ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھ لے گا، مگر گھنٹوں غیر ضروری جگہ پہ بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرے گا۔ بہرحال اللہ معاف کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھا، یہ نہیں پتہ نبی کیسا جیے تھے، کیسے جنگوں میں، غزوات میں حالت آئے تھے، کیسا ان کے اوپر بھوکے پیاسے فاقے بھی گزرے تھے، کئی دن ان کے پاس چولہا نہیں سلگتا تھا، بھوکے وقت بھی گزارے ہیں، اور کہتے ہم پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، یہ سنت حیا ہے۔ اللہ نے جس دن انسان کو پیدا کرا اسی دن اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور ایک دن مر بھی جاتا ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ آج کا بچہ کل کا بوڑھا پرسوں کا مردہ۔ اگر غور کرنا ہے تو آپ نے بابا کے بابا کو پہچانتے، اور پھر ان کے بابا کو پہچانتے، دادا کے دادا کو، دادا کے دادا کو، دادا کے دادا کو، نانا کے نانا کو، نانا کے نانا کو، پیڑھیاں گزر گئے، نہیں پہچانتے نا۔ تو اس لیے حدیثوں میں آتا ہے آپ اپنے وقت کے مالک ہیں، معنی لوقتی کا معنی۔ یہ شارجہ ریڈیو پہ بتاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہے، اپنے وقت کے ساتھ ہے، تو حقیقت ہے نا بھائی۔ آپ ریڈیو جتنی دیر سنتے ہیں اسی وقت سنتے ہیں جب آپ ریڈیو سن رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس زندگی میں آپ کے ساتھ یہ وقت ہے۔ اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، صحابیوں کی سیرت پڑھیں گے، تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اسلامی تاریخ بھی پڑھے، اسلامی جنگاں بھی پڑھے۔ میں ایک قصہ پڑھا تھا چنگیز خان کا، ہولاکو خان کا، کیوں ہوئے چنگیز خان، کیوں ہوا ہولاکو خان، پھر مسلمانوں نے کیسا جیتے، پھر اس کی ہلاک ہو گئے، ہولاکو خان کی اور چنگیز خان کی ہلاکت ہو گئی، موت ہو گئی، اور جیتے کون؟ مسلمان۔ تو کیوں؟ بالغرض پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ میں قرآن پاک کا ترجمہ کثرت سے پڑھا تو اس میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کہ اللہ ایک ایک لمحے کو جانتا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، غفلت میں نہیں ہے، نیند میں نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، اور اس کی حکمت، وہ جہاں پر جس کو امتحان میں ڈالنا ہے ڈال دیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو سدھارو، اللہ نہ کرے جو دوسروں کے پاس مصیبت آئی ہم پہ آئے جائے۔ تقویٰ پرہیزگاری کرنے والے یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کری تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا۔ تو تقویٰ پرہیزگاری ابھی سے اختیار کر لو، نمازاں ضائع مت کرو، کثرت سے ذکر کرو، ہر کسی کا خیر کرو۔ مگر ہمارے پاس تو الٹا ہی چلتا ہے، کتنے لوگ زمینیں کھا جاتے، کتنے لوگ لوگوں کے خرچے لے کے کھا جاتے، کتنے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے، آپ خود جانتے۔ ان سب چیزوں سے توبہ کرو، ان سب چیزوں سے توبہ کرو، اللہ رسول کے لیے اللہ والے بن جاؤ، پھر آپ پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور آپ کی دعا سے آپ کی نسلیں حفاظت میں رہیں گی۔ میں مثال دیا ہے جو اللہ نے کامیاب کرا اور جس کو کامیاب نہیں کرا، آپ خود جانتے ہیں۔ تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ اسلام میں کیا ہوتا ہے، دین میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔